بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہابی ان کے مزاروں کو اس لیے خراب اور ویران نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے اور نماز گزاروں کے درمیان دیوار حائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز گزار انہیں اپنا قبلہ قرار نہیں دے سکتے اور نہ ہی ان پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ شیعہ عالم، یہ کام تو صرف ایک دیوار کی وجہ سے قابل قبول تھا، لیکن اس پر گنبد خضراء اور اس کے قریب گلدستہ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہابی، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تمہارے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے کہ تم اولیاء خدا کی قبروں کے لیے خوبصورت مقبرہ بنوائیں؟ شیعہ عالم، اول تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز، یہاں تک کہ مستحبات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید اپنے موجودہ حجم سے کئی گنا زیادہ ہوتا۔ دوم یہ کہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے جیسے سورہ حج کی 32ویں آیت میں آیا ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ لفظ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ اس آیت میں خدا کے وجود اور اس کی علامت نہیں بلکہ اس کی دین کی علامتوں کا ذکر ہے۔ سورہ شورى کی 23ویں آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقربا کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی ہے۔ کیا اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے مقبروں کو ان کی محبت اور احترام میں خوبصورت بنائیں اور ان کو صاف ستھرا رکھیں تو یہ کوئی غلط کام ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر قرآن کو ایک دھول سے اٹی ہوئی جگہ پر زمین ہی پر رکھ دیا جائے تو کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ اور یہ مان بھی لیں کہ یہ توہین نہ ہوگی، تب بھی اگر اسے صاف ستھری جگہ پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ رکھیں تو کیا یہ کام اچھا نہ ہوگا؟ وہابی، یہ جو تم کہہ رہے ہو لوگوں کی پسند کی باتیں، کیا تمہارے پاس قرآن کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ شیعہ عالم، قرآن میں اصحاب کہف کے ذکر میں آیا ہے، جب ان لوگوں نے غار میں پناہ لی اور وہیں ایک نہ جاگنے والی گہری نیند میں سو گئے تو لوگوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ ان لوگوں کے درمیان اس جگہ کے بارے میں نزاع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اب نوا علیہم بنیانن، یہاں ایک عمارت بنا دو، لیکن دوسرے گروہ نے کہا لا نتخذن علیہم مسجدن، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ قرآن مجید نے دونوں نظریوں کو ذکر کیا ہے، لیکن اس نے اس پر کسی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی۔ اگر ان دونوں نظریوں میں سے کوئی رائے حرام اور ناجائز ہوتی تو قرآن ضرور اس بات کا ذکر کرتا، لیکن بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں گروہ اصحاب کہف کے احترام کے لیے اپنی ثوابدید کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح تین مذکورہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولیاء کی قبروں کو شاندار بنانا مستحب ہے۔ آخری بات یہ کہ جو بعض تاریخی اور حدیث کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ قبروں پر مزار اور قبہ نہ بنایا جائے تو وہ اس لیے ہیں کہ کہیں خود قبور اولیاء عبادت گاہ اور سجدہ گاہ نہ بن جائے، لیکن اگر مومن وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا کمال خلوص سے مزار اور مقبروں کو مقامات مقدسہ ہونے کی وجہ سے یہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ بلکہ اس طرح تو اس کی توحید اور اخلاص میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پر ایک مناظرہ اشارہ۔ امام علی علیہ السلام کے امتیازات اور افتخارات میں سے ایک عظیم افتخار یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہ چیز شیعہ اور سنی دونوں طرح سے
ثابت اور یقینی ہے۔ علامہ امینی صاحب الغدیر نے اپنی کتاب کی چھٹی جلد میں اس بات کو اہل سنت کی 19 معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے۔ یہ بات خود امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے ایک اہم اور زندہ ثبوت ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی، اور اس بات سے ان کی رہبری اور ولایت بھی منحرف لوگوں پر ثابت ہوتی ہے۔ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک جلد 2 صفحہ 483 میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق ایک شیعہ اور سنی عالم کے مناظرے پر توجہ فرمائیں۔ سنی عالم: تاریخ میں آیا ہے کہ حکیم بن حزام بھی کعبہ میں پیدا ہوا ہے۔ شیعہ عالم: اس طرح کی چیز تاریخ میں ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بڑے علماء جیسے ابن صباغ مالکی، گنجی شافعی، شبلنجی اور محمد بن ابی طلحہ شافعی کہتے ہیں، لم یولد فی الکعبۃ احد قبلہ، حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر توجہ رہے کہ حکیم بن حزام حضرت علی علیہ السلام سے عمر میں بڑا تھا۔ یہ گھڑی ہوئی روایت بھی حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے اس طرح اس عظیم افتخار کی اہمیت کو ختم کرنا چاہا ہے۔ سنی عالم: کعبہ میں ولادت ہونا مولود کے لیے کون سا افتخار ہے؟ شیعہ عالم: ایک وقت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اتفاق سے ایسی جگہ پہنچ جائے اور وہاں ولادت ہو جائے تو یقیناً اس میں کوئی افتخار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو کہ خدا اس کے لیے خاص انتظام کرے اور وہاں پہنچ کر بچہ کی ولادت ہو تو یہ بات یقیناً دونوں کے لیے افتخار کا باعث ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی کعبہ میں ولادت خداوند متعال کی خاص عنایتوں میں سے ہے، جیسا کہ دیوار کا شق ہونا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا اندر جانا۔ سب کرامت اور لطف خداوند عالم کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ سنی عالم: جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بعثت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کعبہ میں بت بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، بلکہ وہ بت کدا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام جب ایک بت کدے میں پیدا ہوئے تو بھلا ان کے لیے کون سی فضیلت کی بات ہوگی؟ شیعہ عالم: کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں بنائی گئی، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور جہاں جنت سے حجر اسود لا کر نصب کیا گیا۔ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ کعبہ پوری تاریخ میں تمام انبیاء اور اولیاء خدا اور فرشتوں کا جائے طواف رہا ہے۔ اب اگر اس مقدس جگہ پر کچھ دنوں کے لیے بت پرست قابض ہو جائیں اور اسے بت کدہ بنا دیں تو اس کی عظمت و منزلت میں کمی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد میں ایک بوتل شراب لے جائے تو کیا اس مسجد کی عظمت ختم ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں یا شراب لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن جب فاطمہ بنت اسد خدا کے حکم اور مشیت سے کعبہ میں داخل ہوئیں تو اب ان کی فضیلت و طہارت کی دلیل ہے، اور وہ اس طرح سے خدا کی مہمان ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے افتخار کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اوائل اسلام میں شاعروں نے خاص طور پر اس کرامت اور عنایت کو اپنے شعروں میں بیان کیا ہے اور خود اس بات کو ایک عجیب و غریب واقعہ قرار دیا ہے۔ عبد الباقی عمری اس کے متعلق حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے، انت العلی الذی فوق العلی رفعہ ببطن کعبۃ وسط البیت اذا وضعہ، تم وہی جو بلندیوں سے بھی بلند ہو گئے جبکہ تم مکہ کے درمیان خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔
اسی طرح فارسی شاعر کہتا ہے در کعبہ تولد وزر محباب شد شہید نازم بحسن مطلع و حسن ختام او کعبہ میں ولادت اور محراب میں شہادت ان کے آغاز و انجام ناز کرتا ہے۔ سنی عالم نے ہار مان کر مناظرے کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ امامت اور حدیث صحابی کال نجوم سے متعلق مناظرہ۔ شیعہ استاد ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ امامت خلافت پیغمبر کی جانشینی دنیا و آخرت دونوں کی ایک عظیم زعامت و ریاست ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔